کیا کہیں گی آج پھر پیدل وہاں سے سفر کر کے آ رہی ہیں؟ صاحب اعزاز ہمیں وہاں اتارتے ہیں وہ گورکھپور پہ. ہاں اعزاز آپ کو وہاں سے ورزش کرواتے ہیں. 8 کلومیٹر یہ چلواتے ہیں. وہ مریم نواز شاید اس سے خوش ہوتی ہوگی لیکن وہ بیچاری کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں ان چیزوں سے بالکل فرق نہیں پڑتا. ہمیں 100 کلومیٹر چلنا پڑے تو بھی ہم چل لیں گے. ہمیں ان چیزوں سے نہیں فرق پڑتا. یہ جو گاڑیوں سے نہیں اتر سکتے اور ان کو ایئر کنڈیشنر کے بغیر عادت نہیں ہے, کئی لوگوں کو نہیں ہے, ہمیں ہے. اور جب آپ کا جذبہ ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے لیے جتنے لوگ یہاں آتے ہیں یہ ہماری سپورٹ کے لیے آتے ہیں, ان کی سپورٹ ہوتی ہے تو شاید ہمیں اجازت مل جاتی ہے, نہیں تو 4 گھنٹے یہاں بٹھا کے پھر یہ اجازت دے. یہ بتائیے گا وزیر اعظم کی طرف سے 3 دفعہ مذاکرات کی دعوت دے دی گئی ہے, بیرسٹر گور کی طرف سے مصافحہ بھی کیا گیا اسمبلی کے اندر. کیا اب مذاکرات کی کوئی آنے والے وقت میں کوئی چانسز ہیں یا نہیں, ذرا یہ بتائیں. کس کے ساتھ؟ وزیر اعظم نے دعوت دی ہے. شہباز شریف جی عمران خان کسی دفعہ کہہ تو چکے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے. ماشاء اللہ میں تو ان سے بات کرنا چاہیے جن کے پاس حکومت ہو. ان بیچاروں کے پاس کیا ہے, یہ تو وہی کرتے ہیں جو ان کو آرڈر آتا ہے. ان کی یہ تو صرف بیچارے وہ ہیں 17 سیٹوں والے کے پاس کیا دام ہوتا ہے. رانا ثناءاللہ نے کہا, آپ یہ سوچیں کہ جب آپ کو پیسے چوری کرتے وقت شرم نہیں آتی, جب آپ کو سیٹیں کرتے وقت شرم نہیں آتی, اور آپ ایسے پھر رہے ہیں جیسے عوام کا ووٹ آپ کے پاس ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ عوام کا ووٹ نہیں ہے, تو آپ کیسے سر اٹھا کے پھرتے ہیں؟ ان لوگوں کو تو سر جھکا کے چلنا چاہیے. شرمندگی تو دکھائیں نا کہ ہم معافی مانگتے ہیں, ہم آپ کا ووٹ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم نے چوری کیا آپ کا ووٹ, لیکن ہم شرمندہ ہیں, ہمیں مجبوری تھی, یہی کہہ دیں. لیکن وہ تو شرمندہ بھی نہیں ہوتے. کئی ہیں, میں نے سنا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے لوگ ہیں جن کو شرم آئی تھی, لیکن یہ تو شرمندہ بھی نہیں ہوتے. وہ تو ایسے سوٹ پہن کے نکلتے ہیں اور ایسے ہاتھ میں لاتے ہیں. رانا ثناءاللہ نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے انہوں نے بات کی ہے تو ظاہر ہے پارٹی کی موقف ہے, تو تب بھی انہوں نے بات کی, اکیلے میں انہوں نے بات نہیں کی. عمران خان نے پچھلی دفعہ رانی بتائیں گی, انہوں نے نہیں کہا کیا کہا تھا کہ مذاکرات کیسے ہونے چاہیے. صرف جن کے پاس طاقت ہے ان سے بات ہو سکتی ہے, ان سے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. طاقت والوں نے بھی تو کہہ دیا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ بات ہم سے نہیں کریں, حکومت سے کریں, حکومت وقت ہے وہی بات کرے گی, ہم سے بات نہیں کریں. کیوں کریں جب ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں, سیٹیں نہیں ہیں. تو عمران خان کہتے ہیں جو اگر وہ امریکہ گئے تھے تو کس نے ان سے بات کی تھی؟ امریکہ نے کس سے بات کری؟ اور عمران خان بھی انہیں سے بات کریں گے جن سے ٹرمپ نے بات کیا. آپ یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو غائب کرنے کا پورا پلان ہے, اگر ہم نہ آئیں تو عمران خان کو غائب کر دیا جائے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو آپ نے سنا نہیں تھا, میں نے کہا تھا کہ عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا جائے. آئسولیٹ کا مطلب ہے کہ پچھلے 1.5 مہینے سے صرف 2 لوگ مل سکیں اور وہ میری 2 بہنیں ہیں. ان 2 مہینوں میں ایک دفعہ میں بھی گئی تھی, پھر انہوں نے وہ بھی بین لگا دیا. اب 2 بہنیں ہماری اتنے جدوجہد کر کے یہاں پہ اتنی 1.5 کلومیٹر چل کر آؤ, 4 گھنٹے یہاں بیٹھو, پھر میری بہنوں کو اجازت ملتی ہے. اگر آج دیکھتے ہیں کہ اگر آج ملتی ہے کہ نہیں, آج وہ بھی نہ ملے, تو یہ جو عمران خان کو بند کر دیا گیا, آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, یہ ان کا خیال ہے کہ عمران خان کو سب کے دماغوں سے دلوں سے مٹا سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں ہوگا. گنڈاپور نے کہا ہے کہ عمران خان کبھی بھی مائنس نہیں ہو سکتا, اور مسلم لیگ نون کے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مائنس نہیں ہوتا کسی پارٹی سے. آپ نے اتنا بڑا بیان دیا, اور گنڈاپور نے کہا ہے کہ خان صاحب آج مجھے کہیں تو میں اپنی صدارت چھوڑ سکتا ہوں اور پارٹی جو اپنا وزیر اعلیٰ کی جو حکومت ہے KPK کی وہ ختم کر سکتا ہوں. آپ اس پہ کیا کہتی ہیں؟ نہیں, وہ اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ عمران خان کا ووٹ ہے, اور سارے لوگوں نے ووٹ جب ڈالا تھا اسی امید میں ڈالا ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی عمران خان کو ہم رہا کریں گے. ہم اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہمیں گنڈاپور صاحب نے کہا تھا کوئی پچھلے ہفتے کہ وہ اپنے MPs کو لے کر یہاں آئیں گے. ہم تو 3 ہفتے سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے MPs یہاں لے کر آئیں. دیکھیں, آپ بھی کور کریں گے, ساری انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کرے گی کہ سارا ایک اسمبلی جو انتظار کر رہی ہے عمران خان کی ان پٹ کا بجٹ کے لیے, اگر وہ نہیں کر سکتے تو دیکھیں ہم بھی تو آگے یہاں روز کئی مہینوں سے کھڑے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہی کہا تھا جنہوں نے عمران خان کا ووٹ کے تحفظ کر رہے ہیں وہ آئیں آ کے یہاں ذرا بیٹھیں. وہ کیونکہ الیکٹڈ ہیں سارے KP کے, وہ جب یہاں آ کے بیٹھیں گے تو اس کا امپیکٹ انٹرنیشنل میڈیا تک جائے گا. سارے دیکھیں گے کہ لا میکرز
को जेल के बाहर जाकर बैठना पड़े क्योंकि उनकी एक टीम को इजाज़त नहीं मिल रही अंदर मुलाकात के लिए। सवात के वाक़या पे और क्या कहती हैं आप? हम ये क्या चाहेंगे कि अभी भी इमरान खान इंतज़ार कर रहे हैं कि वो टीम की मुलाकात हो। उसकी मेरा तो ख्याल है हम अभी भी रिक्वेस्ट करेंगे। 3 दफ़ा कहा था उन्होंने, 3 दफ़ा कहा था। पहले उन्होंने कहा था कि वो पीर को आएंगे, फिर उन्होंने कहा था वो मंगल को आएंगे, फिर उन्होंने कहा था शायद वो बुध को नहीं जुमेरात को आएंगे। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो आएंगे उसका इम्पैक्ट आपका क्या ख्याल है? आपको भी ख्याल है कि पड़ेगा ना, जब लॉ मेकर्स आके सारे MPs आके यहाँ बैठेंगे क्योंकि उन्होंने इमरान खान का फ़ैसला लेना है, उनकी मशावरत लेनी है अंदर से। तो जब यहाँ आके बैठेंगे तो कितनी देर ये मरियम नवाज़ का जेल इनको बाहर बैठा सकता है, कितनी देर? सवात के वाक़ये के ऊपर क्या कहेंगी? बहुत ही तकलीफ दे था, बहुत तकलीफ दे। वो देखते ही हम बिल्कुल हमारा तो मैं क्या मैं पूरा दिन बहुत ख़राब हुआ, दिल बहुत ख़राब। KP की हुकूमत की नाअहली नज़र आ रही है वहाँ आपको? देखिए मैं आपको बताऊं, हम बहुत जाते हैं। किसी ने ये भी बात की कि अलीमा खान के लिए भी हेलीकॉप्टर आया था। देखिए हम वहाँ फंस गए थे जब मेरी इनकी बेटी मेरी भांजी और मैं फंसे थे। उसको कि 30 घंटे लग गए थे, जबकि 5 पुल टूटे थे तो लोग काफ़ी सियाह फंस गए थे। 70-80 लोगों को हेलीकॉप्टर ने बचाया था, अगले दिन लाके मतलब निकाला था वहाँ से, और हम आखिरी थे जिनको निकाला था, शुरू वाले नहीं थे। मैंने सवाल ले लिया। मरियम नवाज ने आपके बयान के ऊपर सेकंड किया कि अलीमा खान कह रही है कि इमरान खान माइनस हो गया। एक सेकेंड, असेंबली की तकरीर में ये एक सेकंड यार, सवाल ले लें। असल में वो बेचारी कहते हैं ना, इमरान खान पढ़े लिखे नहीं है और पढ़े लिखे होने की भी कोशिश नहीं करते, ना ही अंग्रेज़ी समझ आती है। माइनस इमरान खान को कौन करने की कोशिश